سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پوچھا فاطمہ اس بچے کا نام کیا رکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کہا علی سے معلوم کیجئے۔ فرمایا علی اس بچے کا نام کیا تجویز کیا؟ کہا سوچا ہے اس کا نام شبیر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ سے نہ پوچھ لوں اس کا نام وہ کیا رکھتا ہے؟ کہا آپ کی مرضی۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جبریل آ گئے۔ خدا کہتا ہے محبوب تمہارے کہنے سے پہلے ہم نے خود نام تجویز کر دیا ہے۔ پوچھا کیا نام اللہ نے تجویز کیا؟ فرمایا حسین۔ شبیر کا ترجمہ عربی زبان میں حسین بنتا ہے۔ شبیر، ان دونوں کا معنی ایک ہے، شبیر اور حسین کا معنی ایک۔ جس کا نام خود خدا رکھے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حسین، حسین کا مادہ ہے حسن، لفظ حسین بنا ہے حسن سے۔ بڑا بھائی اس کا نام تھا حسن، اور حسن کا معنی ہے حسن۔ اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں، حسن کا معنی حسن، حسین کا معنی حسین۔ دونوں بھائیوں کی شان، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے۔ اس کی حکمت حدیث میں آتا ہے، حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک، سینے کے نیچے تک ان کا چہرہ اور حلیہ عین رسول اللہ کا حلیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سینے سے نیچے یعنی ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اب چونکہ امام حسن کا چہرہ چہرہ رسول کی شبیہ تھی، اس لیے انہیں نرا حسن کہہ دیا۔ حسن حسن ہی حسن ہے۔ ہاں، اور چونکہ ان کے جسم کا نیچے والا حصہ امام حسین کا حضور کے مشابہ تھا، اس لیے انہیں حسین کہہ دیا۔ تو یہ ہوئے حسین اور وہ ہوئے حسن۔ جب حسن اور حسین دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حسنین بنتے ہیں۔
جب حسنین ایک جگہ جمع ہو جائیں تو رسول کونین بنتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر ذات رسول کا نقشہ سامنے آتا تھا. میرے آقا سرور کائنات نے حسین پاک کو اٹھایا اور منہ کے قریب لائے، منہ کے قریب لائے. خیال تھا گڑتی دی جائے، تہنیک کرائی جائے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بند کر دو، ابھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، توجہ کیجئے، اپنی زبان اقدس منہ سے باہر نکالی ہی تھی. حسین سمجھ گئے، منہ پہلے ہی کھول دیا. حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دی. حسین نے دونوں لب ملا کے حضور کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. گویا زبان بے زبانی دہن رسالت سے غذائے واہی چوس رہے تھے. سبحان. اب حضور چاہتے ہیں کہ میں زبان واپس نکالوں. حسین نے لب اتنے زور سے بند کیے ہیں کہ حضور معصوم بچے کی رعایت کرتے ہوئے انتظار کرتے ہیں. گویا اندر اندر میرا خیال یہ ہے، اندر اندر حضور کہہ رہے ہوں گے حسین چھوڑو بھی. حسین کہتے ہوں گے نانا ٹھہرو بھی، مجھے اچھی طرح چوس لینے دو. ہائے، حسین نے زبان رسالت کو چوس کر غذائے واہی حاصل کی. اللہ اللہ. پھر جبریل امین آ گئے. کوئی بات ہوئی، حضور نے آبدیدہ ہو کر امام حسین کے گلے پر بوسہ دیا. گلے پر بوسہ دیا. حضرت علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی یہ منظر دیکھتے رہے. یکا یک حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا حضور، خوشی کے موقع پہ غم کے آنسو کیا مانا؟ ہمیں بڑا تعجب ہوا، حیرت ہے. اپنا نواسہ دیکھ کر آپ نے خوشی کی، پھر ساتھ رونا کیوں شروع کر دیا؟ آنسو کیوں آئے؟ آبدیدہ ہو کر میرے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، ابھی ابھی جبریل خدا کا پیغام لے کر آئے کہ اے نبی، تیرا یہ نواسہ حسین ایک دن میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا اور اس کے گلے پہ خنجر چلے گا. اس لیے میں نے اس گلے کو چوم لیا ہے جس گلے پر میرے دین کی خاطر خنجر چلے گا. حدیث میں آتا ہے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے تو حضور نے ان کے لب چومے تھے.
لبوں پہ بوسہ دیا. اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے ان کے گلے پہ بوسہ دیا. علماء محدثین نے صراحت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لب چومنا اور گلا چومنا یہ حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ حضور سرور عالم جانتے تھے کہ میرے حسن کو لوگ زہر دیں گے، یہ زہر سے شہید ہوگا، اور زہر کا تعلق منہ سے ہوتا ہے، منہ سے زہر کھلایا جاتا ہے. اور حضور جانتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا خنجر کے ساتھ، اور خنجر گلے پہ چلتا ہے. اس لیے ان دونوں شہیدوں کو حضور نے خراج تحسین یوں پیش کیا، حسن کے لب چوم لیے، حسین کا گلا چوم لیا. یہ ہے علم نبوت، یہ ہے حکمت نبوت. الغرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ پینے کی مدت میں، دودھ پینے کی مدت میں حسین کی 3 مسندیں تھیں. یا سیدہ فاطمہ کی چھاتی سے لگے رہتے، یا حضور کے سینے پہ لیٹے رہتے، یا علی کی گود میں لیٹے رہتے. ہاں ہاں، رہتے کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں، شہر مدینہ میں. جس بچے کو ایسا ماحول ملے اس بچے کے نصیب کو سلام کرو.